حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند، پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس کر بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت ہی عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور قیمتی پتھر لگائے گئے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا، جو کہ قیمتی پتھروں اور ہیروں سے بنا تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جس کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور مور بنا کر ان کے پیٹ کے اندر خوشبو بھر دی گئی تھی۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی، جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، جو آپ علیہ السلام کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے، ان کی ہیبت سے وہ تخت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی اور مور بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے، جن سے خوشبو نکلنے لگتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانوروں کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر آ جاتے اور آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا، اس میں کئی محرابیں تھیں، جہاں عابد اور زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے، یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا سفر چند منٹوں میں طے کر آتے۔ آپ علیہ السلام صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی، جنہیں بادل پانی سے بھر دیتے تھے۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور بکرے پکتے اور لوگ وہاں صبح شام آپ کے لنگر خانے سے کھاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔